امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اپنی میزائل داغنے کی اسٹریٹجی تبدیل کر کے امریکی ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک نیا اور خطرناک چیلنج پیدا کر دیا۔ واشنگٹن میں یہ خدشات شدت اختیار کر گئے ہیں کہ ایران کی بڑھتی ہوئی میزائل صلاحیت کے پیچھے روس یا چین کی ٹیکنیکل معاونت بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد کانگریس میں جنگ کے مستقبل پر نئی بحث چھڑ گئی ہے اور صدر ٹرمپ سے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے حملوں میں امریکی فوجیوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتیں اس جنگ کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہونے کا اشارہ دے رہی ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان نئے سفارتی فارمولے پر پیش رفت نے خطے میں ممکنہ جنگ بندی کی امیدیں ایک بار پھر زندہ کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور لبنانی صدر جوزف اون کے رابطے نے واضح کر دیا ہے کہ ریاض لبنان کے سیاسی مستقبل میں اپنا کردار مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی حکام کے مطابق ایران نے حالیہ مہینوں میں اپنی میزائل اسٹریٹجی میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں امریکی فضائی دفاعی سسٹم کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اور دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ تہران اب ایسے جدید میزائل استعمال کر رہا ہے جو نہ صرف انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں بلکہ پرواز کے آخری مرحلے میں اپنی ڈائریکشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس خصوصیت کے باعث روایتی فضائی دفاعی نظام کے لیے ان کا بروقت سوراخ لگانا اور انہیں تباہ کرنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس نئی اسٹریٹجی نے ایران کو حساس فوجی تنصیبات کو زیادہ مؤثر انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں اس بات پر بھی سنجیدہ غور کیا جا رہا ہے کہ آیا ایران کی اس بڑھتی ہوئی صلاحیت کے پیچھے کسی بیرونی طاقت کا کردار موجود ہے۔ بعض امریکی حکام کو شبہ ہے کہ ایران کو روس یا چین کی جانب سے انٹیلیجنس معلومات، سیٹلائٹ ڈیٹا یا ٹیکنیکل کوآپریشن حاصل ہو سکتی ہے، جس سے ایرانی میزائلوں کی ہدف شناسی اور حملوں کی درستگی میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم اب تک امریکی حکومت نے اس حوالے سے کوئی حتمی اور پبلک ثبوت پیش نہیں کیے، اس لیے یہ خدشات فی الحال امریکی حکام کے ابتدائی اندازوں کی سطح پر ہیں۔ دوسری جانب ایران کی اس نئی اسٹریٹجی نے امریکی پالیسی سازوں میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ حالیہ حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد واشنگٹن میں سیاسی رد عمل شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن سمیت متعدد ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان کانگریس نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور حملوں کی مذمت کی۔ اسی دوران سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں ڈیموکریٹ سینئر رکن جین شاہین نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی کو مزید وسعت دینے کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کریں اور اس تباہ-کن جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں۔ ان کے مطابق مسلسل فوجی تصادم نہ صرف خطے بلکہ امریکی مفادات کے لیے بھی سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت سے امریکہ کے عزم میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے حملے میں اردن کے الستی ایئر بیس پر 2 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایک تیسرا فوجی اب بھی لاپتہ ہے۔ امریکی حکام نے بتایا کہ 4 فوجیوں کو علاج کے لیے اردن کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے بعد میں انہیں فارغ کر دیا گیا، جبکہ معمولی زخمی ہونے والے کچھ اہلکار دوبارہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے لگے ہیں۔ حملوں سے متعلق معلومات رکھنے والے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے انتہائی حساس اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیابی نے یہ خدشات بڑھا دیے ہیں کہ شاید تہران کو ہدف بندی یا انٹیلیجنس معلومات کے شعبے میں روس یا چین کی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی عوامی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ اپریل کے آغاز میں صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والا پہلا امریکی جانی نقصان ہے۔ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا تو وہ دوبارہ جنگ میں واپسی پر غور کریں گے۔
امریکی حکام کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکی اور اتحادی افواج میزائلوں اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران ماضی میں بھی اس اڈے کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے متعدد بار نشانہ بنا چکا ہے۔ اس حملے سے قبل پینٹاگون کے مطابق ایران کے ساتھ تنازع میں دشمنانہ کارروائیوں یا حادثات کے نتیجے میں 14 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ 15واں فوجی طبی ہنگامی صورتحال کے باعث جان سے گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں رواں مہینے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ابنائے ہرمز پر کنٹرول کے تنازع سے شروع ہوئی، جو بعد میں خلیج عرب اور ایران میں بحری جہازوں، توانائی کی تنصیبات اور پلوں تک پھیل گئیں۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں فریق اب تک مکمل جنگ میں جانے سے گریز کرتے رہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک ایسے تصادم کا باعث بن سکتی ہے جسے روکنا مشکل ہوگا۔ دوسری جانب امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ جرمنی کے سپانگ ڈیلم ایئر بیس سے F-16 لڑاکا طیاروں کی تعیناتی شروع کر دی گئی ہے، جو ایرانی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے لیکن ہیتھ بیس سے جدید ترین F-35 اسٹیل طیارے بھی بھیجے گئے ہیں، جبکہ فضا میں ایندھن بھرنے والے طیارے بھی خطے میں پہنچائے گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ تصادم کا دائرہ وسیع ہونے کے ایک نئے اشارے ملے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نے یورپ سے مشرق وسطی میں لڑاکا طیاروں کی دوبارہ انسٹالیشن شروع کر دی ہے، جو ایران کے اندر اہداف کے خلاف اس کی فوجی کارروائیوں میں توسیع کے ساتھ ہی کی جا رہی ہیں۔ یہ قدم واشنگٹن کی جانب سے بڑے پیمانے پر کشیدگی کے منظرنامے کے لیے آمادگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی فوج نے خطے میں اپنی فضائی موجودگی کو مضبوط کرنے کے متوازی ایران کے اندرونی حصوں میں زیادہ حساس ٹارگٹس کو شامل کرنے کے لیے فضائی حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ دوسری طرف تہران نے خلیج عرب میں اپنے حملوں کو تیز کر دیا ہے۔ اس سے موجودہ تصادم کے ایک وسیع تر جنگ میں تبدیل ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اخبار نے کہا ہے کہ ایران کے اندر اسٹریٹجک انسٹالیشن اور بنیادی ڈھانچہ نشانہ بنانے کا مقصد تہران پر دباؤ بڑھانا ہے، تاکہ اسے ابنائے ہرمز میں جہاز رانی پر حملے روکنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ یہ اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد ہوا ہے، جس کا مقصد ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا تھا۔ اخبار نے یہ رائے بھی دی کہ لڑائی کا یہ دور، جس کا مرکز ابنائے ہرمز پر کنٹرول ہے، دونوں طرف سے مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ واشنگٹن اور تہران دونوں ہی اپنے موقف پر قائم ہیں اور پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ نہیں دے رہے۔ ایران نے جواب میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک ایرانی سورس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے آج تھائی لینڈ کا پرچم لہرانے والے ایک بحری جہاز کو اس وقت نشانہ بنایا جب اس نے بغیر اجازت ابنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد کویت کی ایک شہری بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ سپاہی آیووا میں قائم سپلائی اینڈ لاجسٹک یونٹ کا حصہ تھے۔ یہ شپنگ کنٹینر طرز کی عمارت میں کام کر رہے تھے، جس کا کوئی دفاع نہیں تھا۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر 1 مارچ کو ایرانی حملے کے دوران ایک 7واں فوجی زخمی ہوا، جو ایک ہفتے سے زائد عرصے بعد چل بسا۔ مارچ میں ایندھن بھرنے والے KC-135 طیارے کے گر کر تباہ ہو جانے سے 6 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ طیارہ عراق میں ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی معاونت کر رہا تھا۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق طیارہ دوستانہ فضائی حدود میں تھا جب ایک غیر متعینہ واقعہ پیش آیا، جس میں ایک اور طیارہ ملوث تھا۔ پیر کو امریکی فوج نے کہا کہ بحریہ کا ایک پائلٹ بحیرہ عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ بحریہ نے ابتدائی طور پر 1 جولائی کے حادثے کو ہنگامی لینڈنگ قرار دیتے ہوئے کہا، اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ ہنگامی صورتحال مخالفانہ کارروائی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں سوار باقی 3 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہفتے کے روز امریکی سینٹ کام نے کہا کہ اردن میں 2 فوجی اہلکار ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف دفاع کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ فوج نے بتایا کہ حملے کے بعد ایک امریکی فوجی فی الحال لاپتہ ہے۔ جنگ میں ہلاکتیں صرف امریکی فوجیوں تک محدود نہیں ہیں۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں امریکی حملوں میں کم از کم 50 ایرانی شہید ہوئے ہیں اور 500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں جمعہ کو ایک پل پر ہونے والے حملے میں 8 افراد شہید ہوئے۔
بحری جہازوں پر کام کرنے والے افراد، خلیجی ممالک، اسرائیل اور لبنان میں غیر ملکی کارکنان اور دیگر افراد بھی اس تنازع میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تنازع خطے میں 28 فروری کو اسرائیل کی حمایت پر ٹرمپ نے شروع کیا تھا۔ ایران نے نہ تو جنگ کا طبل بجایا تھا اور نہ ہی وہ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن اسرائیل اور ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس جنگ کے ذریعے سے نہ صرف ایرانی تیل کے اوپر قبضہ حاصل کر لیں گے بلکہ آپریشن رجیم چینج کے ذریعے سے ایران کے اندر اپنی پسند کی پپٹ حکومت انسٹال کر کے یہاں کے وسائل کی لوٹ مار کریں گے اور مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کے وجود کو ایک ہمیشہ کے لیے ایسا استحکام فراہم کریں گے کہ جب چاہے گا اسرائیل کسی بھی مسلم ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ اور جب بھی یہ تنازع متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب تک پہنچا تو تب ان خلیجی ممالک کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لبنان کو اس جنگ میں زبردستی نیتن یاہو نے گھسیٹا اور اس کے بعد لبنان جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ بنا اور وہاں پر یلو زون بنا کر اسرائیل مسلسل قبضے کرتا چلا جا رہا، لیکن ایران نے اپنے معاہدات کی نکات کے اندر لبنان کو شامل کیا اور اب پیش رفت یہ ہے کہ لبنانی صدر جوزف اون اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان جنوبی لبنان سے مکمل اسرائیلی انخلا پر اتفاق پایا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں لیڈرز اس بات پر متفق ہیں کہ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز کرنا ضروری ہے۔ جوزف اون نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو پہلے ماڈل علاقے سے انخلا شروع کرنا چاہیے اور انہوں نے لبنانی فوج اور عسکری اداروں کے لیے امریکی حمایت بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ یہ بیانات صدر جوزف اون کی واشنگٹن میں مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران سامنے ہیں۔ دونوں لیڈرز نے 26 جون کو امریکہ کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تنازع ختم کرنا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ لبنان کو کسی اور مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے ریاستی خود مختاری کی بحالی، القسام بریگیڈ سے مشابہ کے ہتھیاروں کو تلف کرنے، اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے اور امن کی جانب پیش قدمی کے لیے صدر جوزف اون کی قیادت میں لبنانی حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ نے صاف افریقی فریم ورک کے کامیاب نفاذ کے لیے واشنگٹن کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ امریکہ امن، معاشی بحالی اور لبنانی عوام کے لیے بہتر مستقبل کے حصول میں لبنانی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر جوزف اون کا یہ دورہ 2009 کے بعد کسی لبنانی صدر کا واشنگٹن کا پہلا دورہ ہے۔ منگل کو امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ متوقع ملاقات سے قبل ہو رہا ہے۔ اس ملاقات میں صدر جوزف اون کے ہتھیار تلف کرنے اور لبنانی سرزمین سے اسرائیل کے انخلا کو یقینی بنانے کا منصوبہ پیش کریں گے۔ یہ ملاقات لبنان کے لیے ایک نازک موڑ پر ہے کیونکہ اسرائیلی افواج جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قابض ہیں اور اسرائیلی حملوں کے بعد لاکھوں لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت کی اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت اور ریاست کی جانب سے گروپ کے ہتھیار تلف کرنے کی کوششوں کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان کے تقریباً 10 کلومیٹر گہرے پٹی والے علاقے پر قابض ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد اپنے سرحدی شہروں کو ایران کی حمایت یافتہ سے محفوظ بنانا ہے۔ جوزف اون گزشتہ برس صدر منتخب ہونے سے پہلے امریکی حمایت یافتہ لبنانی فوج کے کمانڈر تھے اور وہ گزشتہ 20 برسوں میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے لبنانی صدر ہیں جہاں وہ پہلی بار ٹرمپ سے بالمشافہ ملاقات کریں گے۔ دوسری طرف سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو اتوار کی شب لبنان کے صدر جوزف اون کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں لیڈرز نے لبنان اور خطے کی تازہ ترین صورتحال، امن و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر جوزف اون نے لبنان کے حوالے سے سعودی عرب کے موقف اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اس کی مسلسل حمایت پر گہرے اطمینان اور قدردانی کا اظہار کیا۔ اس ٹیلی فونک رابطے نے اس امر کو اجاگر کیا کہ سعودی عرب صدر جوزف اون کی قیادت کی سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور لبنان کے ریاستی اداروں، قومی خود مختاری اور استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حامی ہے۔
سعودی عرب نے لبنان کی پوری سرزمین پر ریاستی عملداری بحال کرنے کی صدر جوزف کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ریاض نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ طائف معاہدے متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور اسلحہ رکھنے کا اختیار صرف لبنانی ریاست کے پاس ہو۔ ریاض نے لبنان کی ان کوششوں کی بھی حمایت کی ہے جن کا مقصد اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کا خاتمہ کرنا اور دونوں ممالک کی سرحد پر پائیدار استحکام بحال کرنا ہے۔ صدر جوزف اون اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کر چکے ہیں تاکہ جاری تنازع ختم ہو، اسرائیلی افواج لبنانی سرزمین سے واپس جائیں اور ایسے انتظامات کیے جا سکیں جو دیر پا جنگ بندی اور دشمنی کے خاتمے کی ضمانت فراہم کریں۔ سعودی عرب مسلسل اس موقف کی حمایت کرتا آیا ہے کہ تشدد کا خاتمہ سفارتی ذرائع سے ہونا چاہیے اور لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور ریاستی اقتدار کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔